تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 144 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ جنگ احد میں بعض صحابہ کرام نے شہادت حاصل کی ہے، اور بعض میدان چھوڑ کر فرار ہونے لگے، حتیٰ کہ نبی مکرم علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے، اور کسی شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، لہٰذا لوگ ہمت ہار بیٹھے، اور منافقین نے بھی طعنے دیے کہ اگر یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوتے تو یہ وفات نہ پاتے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہے۔ یہاں پر عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مالک ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں، وفات بھی پا سکتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے پر یا پھر وفات پانے پر کیا یہ لوگ اللہ کا دین چھوڑ دیں گے؟ تمہیں تو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھو، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اشارتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگ دین اسلام سے پھر جائیں گے، اور یہ ہوا بھی کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے۔ تو جناب صدیق اکبر نے بعض کو تو مسلمان کیا اور بعض کو مارا بھی، ان سے جہاد بھی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جناب صدیق اکبر اپنے گھر سے تشریف لائے، گھوڑے سے اتر کر مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ سیدھے حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے، یعنی حجرہ عائشہ میں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور جھک کر آپ کو بوسہ دیا اور رو پڑے، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھی گئی تھی
آپ فوت ہو چکے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ حضرت ابو بکر نکلے جب کہ حضرت عمر لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ باتیں یہ تھی کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر اڑا دوں گا، یہ باتیں تھیں۔ لہذا جناب صدیق اکبر نے کہا بیٹھ جاؤ، انہوں نے نہ مانا۔ حضرت عمر سے دوبارہ کہا بیٹھ جاؤ، وہ نہ مانے۔ غم کی ایک شدت تھی، خطبہ پڑھا اور لوگ جناب صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ جناب صدیق اکبر نے یہ آیت تلاوت کی اور لوگوں نے اسے سن لیا۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جب صدیق اکبر سے اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا، میرے پاؤں میرا وزن نہیں اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ دیکھیے اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانا ہے تو کوئی اور شخص اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑا غم کوئی اور نہیں تھا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاکرین۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان دلیر ہو جائے کہ موت اللہ کے حکم سے ہی آنی ہے۔ جب وقت مقرر ہے اس کو نہ تو ہم آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب۔ اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتابا مؤجلا، یعنی موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 2 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے۔ حوصلہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاد کی ترغیب دلائی ہے،
کہ یہ نہ سوچئے کہ میدانوں کے اندر جانے سے موت آتی ہے، نہیں، موت آنی ہے تو بستر پر بھی آ جانی ہے۔ الا باذن اللہ، اس میں ایک لفظ ہے اذن، اس کے دو معانی کیے گئے ہیں۔ ایک علم، یعنی ہر شخص کی موت کا وقت اللہ تعالی کے علم میں ہے، اور دوسرا قضاء و قدر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا، اندازہ، مقرر وقت، جگہ، ہر چیز مقرر ہے۔ کتابا مؤجلا سے مراد وہ کتاب ہے جو آجال یعنی مقررہ اوقات پر مشتمل ہے، کہ وقت بھی مقرر ہے۔ بعض نے اس سے مراد لوح محفوظ لیا ہے، مسند احمد میں آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا اکتب، یعنی لکھ دے، فَكَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ، تو قلم نے جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کی اقسام بیان کی ہے۔ ایک کام وہ نیکی کا کرتا ہے لیکن نیت اس کی خالص نہیں ہے، اور ایک وہ جس کی نیت خالص ہے۔ یہاں پر ایک خاص اشارہ جنگ احد میں حاضر ہونے والے لوگوں کی طرف ہے۔ نیتوں کے اعتبار سے بعض ایسے تھے کہ ان کا دل یہی تھا کہ ہمیں مال غنیمت مل جائے، بعض صرف آخرت چاہتے تھے۔ حکم اس کا عام ہے، حالانکہ آپ دیکھیے جہاد کے میدان میں جانا بہت بڑی نیکی ہے، صرف نیکی کر لینا کافی نہیں ہے، نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا درست ہونا لازم ہے، بڑی ہی اہم ترین بات ہے۔ لمبی بات کریں تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو نیت کا باب میں آپ کو پڑھاؤں گی، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض دفعہ انسان اعمال بڑے بڑے کر لیتا ہے لیکن نیت اس کی صحیح نہیں ہوتی، وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، بظاہر ان کی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ نیت اتنی خالص ہے کہ عمل اس سے تھوڑا ہو رہا ہے لیکن اجر وہ سارا پا رہا ہے۔ نیت ہے چھوٹی چیز لیکن دار و مدار اسی پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام، یہ آپ دل سے کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، کیونکہ دل ہم میں سے کوئی کسی کا نہیں دیکھتا، ایسے ہی ہے نا۔ لہذا دین کی طرف آ جانا صرف یہ کام نہیں ہوتا، آپ دین اسلام کی طرف آئے ہیں، نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ بعض دفعہ لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ فلاں بندہ تھا، بہت دیندار تھا، بہت آگے آگے بڑھ کے کام کرتا تھا، اب اس نے یہ فیلڈ یعنی دین کا کام ہی چھوڑ دیا، اب تو نماز بھی نہیں پڑھتا، ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب وہ کام کر رہا تھا اس کی نیت کی اصلاح صحیح نہیں ہوگی، پہلی چیز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کو پروان نہیں چڑھاتے، اور بعض دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، کسی کی نیت اچھی نہیں ہے، پروان وہ چڑھ جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کسی بھی مقام پر ہیں، نیت کی تجدید کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے میں نے ایک دفعہ کر لی ہے، روزانہ کرتے ہیں، کیونکہ شیطان نیتوں پر وار کرتا ہے۔ آپ دین سیکھنے آئے، کبھی بیٹھ کے نا آرام سے سوچا کریں میری نیت کیا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کی نیت صرف ڈگری ہوتی ہے، بعض دفعہ اس لیے آتے ہیں کہ سارا خاندان پڑھ چکا ہے ہم نے بھی پڑھنا ہے، یعنی دیکھا دیکھی، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم کسی سے بات کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دلائل دینے آ جائے، بحث کرنی آ جائے، یہ نیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ڈگری بھی ملتی ہے،
فہم بھی آتا ہے، دلائل بھی آتے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ ایک ہی، اللہ راضی ہو بس۔ ہمیشہ اپنی نیت کی اصلاح کیجیے، یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہماری نیت صحیح ہے، کسی بھی مقام پر ہے روزانہ، کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں دنیا کا حصول نہیں چاہیے، ہمیں صرف جنت چاہیے۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ دنیا چاہتے ہیں، اللہ دنیا دے دیتا ہے، بعض صرف آخرت چاہتے ہیں، ان کو وہی مل جاتا ہے، اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع بخش سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے، وہ راضی ہیں اللہ کی رضا پر۔ دین اسلام کی طرف آنے پر کئی طرح کی مشقتیں آپ کو اٹھانا ہوتی ہیں، آزمائشیں اور تکالیف آتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، ذہنی جسمانی آزمائشیں آتی ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم دین کو سیکھنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ، ان کی خواہش ہے لیکن صحت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے اور موقع دیا ہے۔ یہ ایک گولڈن ٹائم ہے، اس کو ہمیشہ فائدہ مند بنائیے، اس کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک اس کا لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، یعنی ان کے ہمراہ، ان کے ساتھی بن کے، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری ہے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، نہ ہی کمزوری دکھائی ہے، نہ عاجز ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ دو قسم کے لوگ تھے، یا آپ نے ایک ٹیبل اور چارٹ بنا لینا ہے اور محاسبہ کرنا ہے کہ ہم آج کن میں شامل ہیں۔ روزانہ اپنے باطن کے لیے ٹائم ضرور نکالیں، تجدید کریں، نیت اچھی کریں، دوبارہ سے خالص کریں، بہتری لائیے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى آیت نمبر 20 میں دہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو پروان چڑھائے گا۔ وَمَن کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْہَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کرے گا۔ وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، جو دنیا کا طالب ہے آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا داری نا بڑی ہی عجیب چیز ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک دلدل ہے، جو اس میں پھنس جاتا ہے وہ باہر نہیں آتا پھر۔ لہٰذا دنیا سے ہمیشہ بے نیازی اختیار کرے، اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ اس دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ یہ ضرورت ضرور ہے لیکن مقصد حیات نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو پھر سے دہرایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِیہَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ جو بندہ دنیا کا خواہش مند ہے، کہتا ہے جلدی جلدی دنیا مل جائے، ہم اسے جلدی دیں گے، پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ملعون ہو کر، یعنی لعنت والا ہو کر، اور مذموم ہو کر، یعنی مذمت کیا گیا، داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ آیت مجھے بڑی ہی پسند ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا،
یہ دین حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو بندہ آخرت کا طلبگار ہے اور اس میں اتنی ہی کوشش کرے جتنی وہ کر سکتا ہے اور مومن ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کا بدلہ اس کو دیں گے، اس کو ٹھکانہ ملے گا اور وہ ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اب دیکھیے، احد کے دن مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، آپ سے پہلے بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اکثر اہل اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے اہل والے لڑتے تھے۔ اچھا جی، اس آیت میں ربیون یہ ایک لفظ آیا ہے، یہ ربیون کی جمع ہے جو ربانیون کا ہم معنی ہے۔ اچھا جی، اس کا معنی کیا ہے؟ رب والے، اللہ والے، ٹھیک ہے؟ ربانی، ہم نے کیا بننا ہے؟ ربانی، اللہ والے۔ ایک اور معنی بھی اس کا اہل علم نے کیا ہے کہ یہ ربتن کی طرف منسوب ہے، جس کا معنی ہے کثیر جماعت، یعنی ان کے ہمراہ بہت سی جماعتیں تھیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ الفاظ مزید نئے آئے ہیں، جیسے واہنن، ضعفن، استقانتن، یہ تینوں لفظ قریب المعنی ہے، یعنی آپس میں ملتے ہیں، قریب قریب ہے معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ کمزوری کے معنی میں آتے ہیں بالترتیب، جیسے لکھ لیجئے گا، واہنن کہتے ہیں دل سے ہمت ہارنا۔ اللہ سے دعا کیا اگر اللہ تعالیٰ واہن سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہمارا جسم ٹھیک ہے لیکن دل سے ہم نے ہمت ہار دیا کرنے کی۔ ضعفن، عام کمزوری۔ استقانتن، دشمن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، کہ بندہ کہے کہ میں عاجز ہوں، ڈر گیا ہوں۔ ان تینوں جو معانی ہیں، ان سے مقصود یہ ہے کہ لوگ جو ہمت ہار کے بیٹھ گئے تھے غزوہ احد میں، ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ نا سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کا دل ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ دل نہیں چھوڑا کرے، کہ میرا دل نہیں کرتا، کر رہے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وصول کرتے ہیں، آپ کی نیت کو، دل سے ہمت نہیں ہارتے، کمزوری نہیں دکھاتے، جذبہ دکھاتے ہیں۔ دین کے کام جذبوں کے ساتھ ہوتے ہیں، صرف صحت کے ساتھ نہیں ہوتے، جذبہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر پریشان ہو گئے، تو فرمایا تم سے پہلے کئی انبیاء گزرے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں نے مل کر اسی طرح جہاد کیا ہے، انبیاء کا ساتھ دیا ہے، تعداد بھی تھوڑی تھی، اس کے باوجود انبیاء کی اگر وفات ہو جاتی یا شہادت ہو جاتی تو وہ لوگ صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے، اللہ سے معافی مانگتے رہتے۔ لہٰذا تم بھی ایسا ہی کرنا، وہن نہیں ہونا چاہیے، دل سے ہمت نہیں ہارنی، کمزوری نہیں دکھانی۔ عاجزی، اس سے مراد عاجز ہونا ہے، اس کا اظہار نہیں کرنا۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم جو اپنے کاموں میں اسراف کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے قدم ثابت رکھنا اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرمانا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس کی نیت اچھی ہے، اس نے محنت کی ہے، صبر سے کام لیا ہے، وہ ڈٹا رہا ہے، اس کو دنیا آخرت دونوں میں فیض حاصل ہوگا، آخرت کا اچھا بدلہ بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔
اب کرنا کیا ہے؟ جی ہمت نہیں ہارنی، دل نہیں چھوڑنا، عاجز نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، جزا فضا نہیں کرنی، شور نہیں ڈالنا۔ بعض دفعہ لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور شور بہت ہوتا ہے، جس کو آپ دکھاوا کہہ لیں۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں نیکی کا کام کریں، ایسے کریں کہ پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ جسے پتہ چلنا چاہیے وہ تو سمیع ہے، بصیر ہے۔ ہاں وہ سب کو دکھانا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن ہم خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور عادت کیا بنانی ہے کہ دین کے راستے میں دعائیں بھی کرنی کہ اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ بخشش طلب کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ہم تو اسراف کرتے ہیں، ہر معاملے میں بڑھ جاتے ہیں، معاف کر دے، ہمیں استقامت دے اور ہمیں غلبہ عطا کر۔ یہ عادت اپنائیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فتح نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو محسنین ہے، یعنی اتنے احسن طریقے سے نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔